لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولایتهم وشفاعتهم وطہارتهم وإمامتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات بر محمد علیہ وسلم. بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، کرم ہے پروردگار کا تصدق حضرت چہاردہ معصومین علیہ السلام، خصوصی عنایت و کرم ہے بانی عزا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا. شہزادی ثانی زہرا کا کرم خاص ہے، لہٰذا آپ کو اور ہم کو ایک بار اور فرش عزا نصیب ہوا. زینب کمیٹی کی جانب سے منعقدہ یہ مجالس اس سلسلے کی آج آخری تقریر ہے. خالق موت و حیات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سبیل ہدایت جاری کر دی ہے. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم سبیل سے فیض اٹھا کر اپنا شمار شاکرین میں کرا رہے ہو یا اس سے گریزہ ہو کر دور ہو کر اپنا شمار کافرین میں کرا رہے ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سلسلہ وار گفتگو آپ کی خدمت میں سے پہلے کی تقاریریں آپ کی بہترین سماعتوں میں محفوظ ہوں گی کہ اللہ نے انتظام ہدایت اس لیے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ تاکہ جو ہادی دین ہو وہ دین کی ضرورت کے مطابق لوگوں تک ہدایت پہنچا سکے اور لوگوں کو ہدایت یافتہ کر سکے، گمراہی سے بچا سکے. عزیزان محترم، یہ اختیار اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا. نہ آدم کو اختیار دیا، نہ نوح کو دیا، نہ ابراہیم کو دیا، نہ اسماعیل کو دیا. حد یہ ہے کہ موسیٰ عیسیٰ کو نہ دیا، اور یہاں تک کہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اب یہی آغاز گفتگو میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سلسلہ یہی ہے کہ ہادی دین کا انتخاب، اس کی تقرری، اس کا سلیکشن اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. حد یہ ہے کہ جب نوح نے اپنے جانشینی کا معاملہ آیا تو خود نہیں چنا ہے، اللہ نے چنا ہے. صرف نبی کا کام ہے اعلان کرنا، امت کو بتا دینا. جب جناب داؤد کا معاملہ آیا تو داؤد نے اعلان داؤد کا کیا ہے، لیکن داؤد کو خود چنا نہیں ہے. جب ہارون کا معاملہ آیا تو موسیٰ نے اپنا جانشین خود نہیں چنا ہے، بلکہ اللہ کی مرضی سے اس کا اعلان کیا ہے. اللہ نے ہارون کو چن لیا، اللہ نے داؤد کو چن لیا، اللہ نے جناب آدم کو چن لیا. بھائی قرآن والے جو جانشینی اور خلافت کا معاملہ ہے، آدم ازروب قرآن 4 خلفاء ہیں تاریخ اسلام میں.
انبیاء کے سلسلے میں پہلے ہیں جناب آدم، دوسرے ہیں جناب داؤد، تیسرے ہیں جناب ہارون، چوتھے ہیں غالب کل غالب مولانا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو آدم کو بھی اللہ نے چنا، داؤد کو بھی اللہ نے چنا، ہارون کو بھی اللہ نے چنا۔ آدم کا اعلان اللہ نے کیا، داؤد کا اعلان جناب طالوت نے کیا، ہارون کا اعلان جناب موسیٰ نے کیا، مولا علی کا اعلان رسول نے کیا۔ عزیزان محترم، بھئی جب اپنا جانشین بنانے کا حق خود طالوت کو نہیں ہے، موسیٰ کو نہیں ہے، عزیزان محترم، تو پھر جانشین محمد بنانے کا حق امت کو کس نے دے دیا؟ ایک صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد روا آل محمد۔ یعنی ہادی دین چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو، چاہے وہ رسول کی شکل میں ہو، چاہے وہ خلیفہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ امام کی شکل میں ہو، اللہ چنتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کسی مجلس میں ذکر کیا تھا اور بات ادھوری رہ گئی تھی، آج اسے مکمل کرنا ہے۔ اللہ نے یہ سلسلہ ہدایت میں ایک عہدہ نبوت کا رکھا، انہی میں سے رسول چنے، انہی میں سے اولو العزم چنے، انہی میں سے صاحب صحیفہ چنے، انہی میں سے صاحب کتاب چنا، کسی کو توریت کے لیے، کسی کو زبور کے لیے، کسی کو انجیل کے لیے، کسی کو قرآن کے لیے۔ لیکن انہی میں سے 1,24,000 کا جو سلسلہ ہدایت ہے، جو ہادیان دین ہے، جو انبیاء ہیں، ان میں سے ایک کو اللہ نے امامت عطا کی۔ صاحبان فہم و ذکا بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ فرش اعضاء سے کچھ لے کے جائیں گے۔ جب امامت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ ابتلی ابراہیم فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم، چند کلمات کے ذریعے اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب جناب ابراہیم امتحان میں کامیاب و کامران پائے گئے تو اللہ نے اعلان کر دیا ان کی امامت کا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام معین کر رہے ہیں، مقرر کر رہے ہیں۔ جیسے امامت کا عہدہ عطا ہوا، جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ قال ومن ذریتی، اے میرے معبود، اے میرے مالک، کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں ہوگا، میری اولاد میں ہوگا، میری نسل کو ملے گا؟ آواز قدرت یہ نہیں آئی کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، عہدہ امامت ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آواز قدرت آئی لا ینال عہد الظالمین، عہدہ امامت ظالمین کو نہیں ملتا۔ صلوات پڑھ دے محمد روا آل محمد۔ وہ فرمانے دانے محترم، یعنی از روح قرآن امام کی عظمت کو آپ پہچانیں۔ یعنی اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، وہ مالک بھی تھا، خالق بھی تھا ابراہیم کا، کہتا کہ ہم تمہاری ذریت میں اس عہدے کو رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، تو ابراہیم کو کوئی عذر نہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے ایک کیفیت بتائی کہ لا ینال عہد الظالمین، عہدہ امامت ظالمین کو نہیں ملتا۔ لیجئے قرآن کی اس آیت سے ایک فیصلہ ہو گیا کہ عہدہ امامت ظالمین کو نہیں ملتا اور امام ظالم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دے محمد روا آل محمد۔ اب آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ امام ظالم نہیں ہوتا، عہدہ امامت ظالم کو نہیں ملتا، اب جو اپنی اپنی امامت کے دعوے کر رہے ہیں کہ فلاں امام فلاں امام فلاں امام فلاں امام، ان کی تاریخ دیکھ لو، سوانح عمری پڑھ لو، اگر ان کے کردار میں ظلم مل جائے تو یہ امام نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد روا آل محمد۔ اگر جس کے کردار میں ظلم مل جائے تو وہ از روح قرآن امام نہیں ہے، خود ساختہ امام تو ہو سکتا ہے، اللہ کا منتخب کردہ امام نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد روا آل محمد۔ تشریف رکھیں۔ مولانا کے استقبال میں ایک صلوات آپ حضرات اور پڑھیں، اجازت ہے؟ تو عزیزان محترم، اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے جو شاید دوسری مجلس میں بات یہیں سے رہ گئی تھی کہ جناب ابراہیم تاریخ انبیاء میں، تاریخ مرسلین میں، صاحبان شریعت میں ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے عہدہ امامت سے نوازا۔ پوری توجہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی کو
عہدہ امامت سے نوازا نہیں ہے۔ میں روایت کا سہارا نہیں لے رہا ہوں، میں حدیث کا سہارا نہیں لے رہا ہوں کہ قوی ہے کہ ضعیف ہے، تواتر سے ہے کہ سلسلۃ الذہاب سے ہے، اور علم درایت علم روایت اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے قرآن کی آیت کے لیے نہ علم درایت کی ضرورت ہے، نہ علم روایت کی ضرورت ہے، نہ علم رجال کی ضرورت ہے، قرآن کی آیت تو خود نشانی ہے۔ تو جو فرما رہے آیت کے لغوی معنی نشانی کے ہیں، ڈکشنری میں آیت کا مطلب نشانی ہے، جب نشانی موجود ہے تو کنفیوژن کیسا، مغالطہ کیسا؟ تو جو فرما رہے سیدھا سیدھا اللہ کا بیان ہے کہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو امام نہیں مقرر کیا، صرف جناب ابراہیم کو۔ تو عہدہ امامت ان کو پہلے ملا، یہ عہدہ نبوت پہلے ملا؟ صاحبان فہم و ذکا بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ بھی تشریف فرما ہے، آپ کے ذہنوں کے قریب سے گزرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم شیخ الانبیاء جیسا وہ معتبر نبی ہے، وہ معتبر ہادی دین ہے کہ جس کو اللہ نے کئی عہدوں سے نوازا، کئی منصبوں سے نوازا۔ پہلا منصب ابراہیم ہے نبوت، دوسرا منصب ابراہیم ہے رسالت، تیسرا منصب ابراہیم ہے صاحب صحیفہ ہونا، چوتھا منصب ابراہیم ہے صاحب شریعت ہونا، چوتھا ابراہیم کا منصب ہے معمار کعبہ ہونا، چھٹا ابراہیم کا منصب ہے خلیل خدا ہونا۔ توجہ فرما رہے جناب ابراہیم کو چھٹا منصب دیا خلیل خدا ہونا، اور اس کے بعد اللہ نے امامت کا منصب دیا، امامت کا عہدہ دیا کہ اذ ابتلی ابراہیم فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم ہم نے آپ کا امتحان لیا، آپ جب اس میں کامیاب و کامران پائے گئے تو ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا، یعنی انسانوں کا امام بنا دیا، کائنات کا امام نہیں بنایا۔ اب امت فیصلہ کرے کہ جب انسانوں کا امام بننے کے لیے اتنی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ امام نبی ہو، رسول ہو، صاحب شریعت ہو، صاحب صحیفہ ہو، صاحب معمار کعبہ ہو، خلیل خدا ہو، پھر امتحانات ہو، تب انسانوں کا امام بنتا ہے، تو کائنات کے امام بننے کے لیے کیا منزل ہوگی؟ صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد و آل محمد۔ فرمانے ہمارے محترم اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ توجہ ہے علم، آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت فرمایا، اور ہم آل محمد کے چاہنے والے جب منبر پر آتے ہیں، فرش ازا شہزادی کی بنا کردہ ہے، یہ بچھائی اسی لیے گئی ہے کہ لوگ شک لے کر آتے ہیں اور یقین کی دولت لے کے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اور ہم مذہب و ملت کی بھی قید نہیں رکھتے ہیں، جو بھی چاہے اس فیض عام سے فیض اٹھا لے۔ توجہ فرما رہے ہیں اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی اپنے پرائی کی قید نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ یہاں آ جائے گا تو یقین لے کے جائے گا، دامن حق میں آ جائے گا، اللہ اس کے دل کے اندر نور داخل کر دے گا، نور ایمان داخل کر دے گا۔ عزیزان محترم، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن کچھ لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ نور کی طرف جانا تو چاہتے ہیں لیکن کوئی چیز انہیں روک دیتی ہے۔ غور نہیں فرمایا میرے جملے پر، نور کی طرف آنا تو چاہتے ہیں لیکن کوئی چیز روک دیتی ہے۔ کہا کیا چیز روک دیتی ہے؟ کہا نور کی طرف جانے کے لیے نسبی اور حسبی طہارت کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد و آل محمد۔ مجھے فرمانے جانے محترم، یا علی صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو جناب ابراہیم کو عہدہ امامت اتنی منزلوں کے بعد ملا۔ اب میرا محترم مجمع سے مؤدبانہ گزارش ہے، معروضہ ہے، میرے جملے کے اوپر غور کریں۔ خدا کی قسم اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے تو عظمت اہل بیت پہ باواز بلند درود پڑھیے گا۔ عزیزوں، جناب ابراہیم کو میں اپنی پرائی گانے یگانے
مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی تفاسیر قرآن لکھی گئی ہیں، میں ان سب کی ذمہ داری لیتے ہوئے مولانا مودودی سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مقبول احمد فرمان، علی صاحب غلام حسین جاڑا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں، اپنے پرائے عزیزان محترم ہم سب کی ذمہ داری لیتے ہوئے ممبر رسول سے میں آپ کے درمیان یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ آدم کو جب اللہ نے نبوت عطا کی کسی میثاق کے ذریعے، کوئی وعدہ لیا تھا، توجہ فرمائیے گا، کوئی وعدہ لیا تھا، کوئی عہد لیا تھا۔ عزیزان محترم اصول کافی یعقوب کلینی کے پڑھیے کہ نبوتیں کس بنیاد پر ملی ہیں، رسالتیں کس بنیاد پر ملی ہیں، یعنی عالم ارواح میں ان سے اقرار ولایت امیر المومنین لیا گیا تھا، اس کے بعد ان کو عہدوں سے نوازا گیا۔ جب ان کو اقرار کے بعد نبوت دی گئی ابراہیم کو، تو ابراہیم نے یہ نہیں کہا قال ومن ذریتی، پوری توجہ دان محترم، آپ یہی بیٹھے ہوئے ہیں یا بازاروں میں چلے گئے ذہنی طور پر، اگر بازاروں سے ذہنی طور پر فرش عذاب پر آپ کے ذہن ہو اور میری تقریر آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہو، تو دل کی گہرائی میں، دل کے کعبے میں میرے اس نقطے کو اور اس بیان کو، اس مفہوم کو اتار لینا، تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی۔ کوئی بات ہوا میں نہیں ہے، حوالے کے ساتھ ہے۔ قرآن کی بات میں نے کی ہے، صرف اپنے علماء کی بات نہیں کی، ہم نے اغیار کے علماء کی بھی بات کی ہے کہ جب آدم جناب ابراہیم کو اللہ نے نبوت سے نوازا تو ابراہیم نے کہیں پہ نہیں ملتا جھوٹی حدیث، حد یہ ہے کہ جھوٹ کی پٹاری ابو ہریرہ سے کوئی روایت دکھا دو کہ کسی نبی نے فرمایا ہو کہ اللہ نے قرآن میں اس جگہ پر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ابراہیم نے کہا ہو پروردگار قال ومن ذریتی، کیا عہد نبوت میری ذریت میں ہوگا، میری اولاد میں ہوگا، میری نسل میں ہوگا؟ نہیں ملتا ہے۔ جب عہد رسالت سے نوازا تو ابراہیم نے نہیں کہا قال ومن ذریتی، جب جناب ابراہیم کو صاحب شریعت بنایا تو نہیں کہا قال ومن ذریتی، جناب ابراہیم کو معمار کعبہ بنایا تو یہ نہیں کہا قال ومن ذریتی، جب خلیل خدا بنایا یہ نہیں کہا قال ومن ذریتی، عزیزان محترم جب صاحب صحیفہ بنایا تو یہ نہیں کہا قال ومن ذریتی۔ عزیزان محترم نبوت و رسالت و اولو العزمی، صاحب شریعت، صحیفہ الہی، معمار کعبہ، خلت خدا، ان عہدوں کے عطا ہونے پر ابراہیم کی خواہش کا نہ جاگنا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ عظمت ایک طرف ہے، عظمت امامت ایک طرف ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور فرمانے دانے محترم عظمت اہل بیت پہ باوجہ بلند درود پڑھیے مل جل کے آپ حضرات۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر کوئی دکھا دے کہیں سے بھی کسی بھی زاویے سے تو تقریر کرنا چھوڑ دوں گا۔ اب بحثیں کیوں کرتے ہو؟ جب ہم فضائل امامت پڑھتے ہیں، ہم جب فضائل اشعار میں پڑھتے ہیں، جب فضائل ہم نثر میں پڑھتے ہیں، جب فضائل پر ہم کتابیں ہمارے علماء لکھتے ہیں، جب فضائل کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عزیزان محترم سب سے زیادہ زور امامت پہ کیوں دیتے ہیں، نبوت پہ کیوں نہیں دیتے، رسالت پہ کیوں نہیں دیتے؟ عزیزان محترم مسئلہ یہ ہے کہ اگر امامت سمجھ میں آ جائے گی تو نبوت بھی سمجھ میں آ جائے گی، رسالت بھی سمجھ میں آ جائے گی، شریعت بھی سمجھ میں آ جائے گی، قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ امامت اس عہدے کا نام ہے جو ایک وقت میں نبوت کا بھی محافظ ہے، رسالت کا بھی محافظ ہے، شریعت کا بھی محافظ ہے، کتابوں کا بھی محافظ ہے، صحیفوں کا بھی محافظ ہے، بیت اللہ کا بھی محافظ ہے، اللہ کی توحید کا بھی محافظ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یار ادھر تشریف لے۔ مولانا کے استقبال میں ایک باواز بلند درود اور آپ حضرات پڑھ لیں۔ توجہ فرمائے دانے محترم، امامت وہ عہدہ عظیم ہے، ہم پر غلو کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم امام پہ زور ہم دیتے کس لیے ہیں؟ امامت ایک ایسی منزل ہے کہ نبوت کے اوپر اتحاد ہو جاتا ہے، رسالت پر اتحاد ہو جاتا ہے۔ میں کچھ پڑھ رہا ہوں، آپ کچھ سن نہیں رہے ہیں۔
توجہ فرمائیے گا، نبوت کی منزل پر اتحاد ہو جاتا ہے، رسالت کی منزل پر اتحاد ہو جاتا ہے، عزیزان محترم شریعت اسلام کے معاملے پہ اتحاد ہو جاتا ہے، بیت اللہ کے معاملے میں اتحاد ہو جاتا ہے، کتاب اللہ کے معاملے پہ اتحاد ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم اب آنے والے کون مال غنیمت کی وجہ سے آیا ہے، کون جو ہے حکومت کی لالچ میں آیا ہے، کون جو ہے دین کا استعمال کرنے آیا ہے، کون مذہب کو مذہب کی وجہ سے آیا ہے، کون استعمال مذہب کی وجہ سے آیا ہے۔ عزیزان محترم امامت کے اوپر اتحاد کیوں نہیں ہوتا؟ عزیزوں مسئلہ تو یہ ہے، اگر امامت کو مان لیں گے، امامت پر متحد ہو جائیں گے تو جو منصوبے بنا کر آئیں گے، امام چہرہ دیکھ کے انصاف نہیں کرتا، مرضی الہی کے حساب سے عدالت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ حقدار کا حق روکتا نہیں ہے اور ناحق کو حق دیتا نہیں ہے، اہل کو دور نہیں رکھتا، نااہل کو آنے نہیں دیتا۔ عزیزان محترم یہی تو وجہ تھی کہ عزیزوں امامت کے معاملے میں انہیں معلوم تھا کہ جو ابو الائمہ ہے ہمارا مولا علی ہے، 12 اماموں کو جو پہلا ہے، اللہ کا ولی ہے، نبی کا وصی ہے، نبی کا جانشین ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ عزیزان محترم الہی صفات کا مظہر ہے، اس کے بارے میں سب جانتے تھے۔ علی کا علم کیسا ہے، علی کی شجاعت کیسی ہے، علی کا حلم کیسا ہے، علی کا استقلال کیسا ہے، علی کی عدالت کیسی ہے، علی کا عزم کیسا ہے، علی کی ہمت کیسی ہے، امت جانتی تھی۔ تو معاملہ عداوت تھی علی سے اور اس کا بھگتان بھگتنا پڑا نبی کو۔ نہیں توجہ فرمائی، علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان فہم و ذکا بیٹھے ہیں۔ عداوت تھی علی سے، عداوت تھی امامت سے، عداوت تھی امامت سے، لیکن بغض نکلا نبوت سے۔ کیا کہہ دیا؟ کہا کہ یہ تو معاذ اللہ امی تھے، ان پڑھ تھے، معاذ اللہ عیاذم باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ رسول کو کیوں کہہ دیا کہ یہ امی ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے انہیں معلوم تھا کہ علی ان کے جانشین ہیں، ان کے سکسیسر ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، یہی ابو الائمہ ہیں، ان کے بعد امامت ہے، یہی رہبر ہیں، یہی قائد ہیں، یہی لیڈر ہیں، یہی پیشوا ہیں، یہی ہادی ہیں۔ تو ان کو معلوم تھا علی کا تو کچھ بگاڑ نہیں پاتے، چاہ کے بھی نہیں بگاڑ پاتے۔ تو انہوں نے کہا اگر علی سے دشمنی لینا ہے، علی کی جگہ پر کسی کو لانا ہے تو نبی کو ان پڑھ کہہ دو۔ کہا کیوں؟ کہا دنیا کا قانون ہے، اب میں ممبر چھوڑوں گا، میں کون ہوں؟ خطیب، ذاکر اہل بیت۔ جب میں جاؤں گا تو ممبر پہ کون آئے گا؟ خطیب ہی آئے گا، گونگا نہیں آئے گا۔ نہیں توجہ فرما رہے، خطیب کی جگہ پر خطیب آئے گا، محراب میں مولوی ہوتا ہے، پیش نماز ہوتا ہے، وہ ہٹے گا، اگر کوئی دوسرا آئے گا تو پیش نماز ہی آئے گا۔ عزیزان محترم مصلی پر پیش نماز آئے گا، ممبر پر خطیب آئے گا، بھئی خطیب کی جگہ پر خطیب، پیش نماز کی جگہ پر پیش نماز، عالم کی جگہ عالم، فاضل کی جگہ فاضل، قابل کی جگہ قابل، ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر، انجینئر کی جگہ انجینئر۔ عزیزان محترم فلسفی کی جگہ فلسفی آئے گا، منطقی کی جگہ منطقی آئے گا۔ عزیزان محترم یہ دنیا کا دستور ہے کہ ڈاکٹر کی جگہ پر ڈاکٹر آئے گا، انجینئر کی جگہ انجینئر آئے گا، عالم کی جگہ عالم آئے گا، عالم کی جگہ عالم آئے گا، فقی کی جگہ فقی آئے گا، خطیب کی جگہ خطیب آئے گا۔ عزیزوں نبی کو ان پڑھ کہہ کے کچھ معاملہ طے کرنا تھا ملت مسلمہ کو۔ اب ان کو معلوم تھا اگر نبی کو عالم مان لیا، نبی کو قابل مان لیا، نبی کو پڑھا لکھا مان لیا تو 70 سال کے بڈھے کو جاہل کو پڑھاتے کیسے؟ نبی کو جاہل بتا دیا تاکہ یہ نہ ہو اگر نبی عالم ہو جائیں گے تو علی کی جانشینی پکی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور فرمان جانے محترم یا علی یا علی توجہ فرمانے، معاملہ جانشینی اور امامت کا تھا تو نبی کو ان پڑھ کہا۔ اس کے پیچھے کی لاجک یہ ہے، حالانکہ ان کو امی جو کہا جاتا ہے وہ امی وہ ان پڑھ کے معنی میں نہیں، وہ ان کے وطن کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ آپ مدراس میں رہتے ہیں، آپ کیا کہلاتے ہیں؟ مدراسی۔ کوئی حیدرآباد میں رہتا حیدرآبادی، ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں ہم لکھنوی، کوئی دہلی میں رہتا دہلوی۔ تو حضور بھی مکے میں رہتے تھے
تو مکی کہہ جاتے ہیں، پھر مدینے میں گئے وطن ثانی مدنی کہلائے، لیکن جو آبائی وطن آپ کا تھا وہ تھا مکہ، اور مکے کا اصلی نام تھا ام القری۔ قرا کہتے ہیں قریے کو، تو کہتے ہیں ماں کو، یہ ساری بستیوں کی ماں ہے۔ اس روئے زمین کی پہلی زمین جو ہے اور پورے دنیا کی جو سینٹر آف پلیس زمین ہے وہ مکے کی ہے، اس لیے اس کو ام القری کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ مدراسی ہیں، ہم لکھنوی ہیں، ویسے رسول امی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں محترم، اللہ اکبر، یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، تو جناب ابراہیم کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا، امتحان لیے، چند امتحان ہر انسان کی زندگی میں ہیں، انسانوں کا امام بنایا۔ دیکھیں میں بڑی احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، انسانوں کا امام بنایا چند امتحان لے کر، اور امتحانات تو انسانوں کی زندگی میں بہت ہے، پوری زندگی امتحان سے بھری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مسلسل امتحانات دینا ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں مسلسل امتحانات دینا ہے، ہمیں آزمایا جائے گا، ہمیں پرکھا جائے گا کہ اصلی کون ہے، نقلی کون ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، مسلسل آزمایا جا رہا تھا اور آزمایا جائے گا، حضرت کے ظہور تک آزمایا جائے گا کہ عزیزو کون اصلی ہے، کون نقلی ہے، کس کے چہرے پر شیعت کی نقاب پڑی ہے، کون حقیقی شیعہ ہے۔ امتحانات کی منزل سے گزرنا پڑے گا، فقر و فاقہ ملے گا آپ کو، تنگ دستی ملے گی آپ کو، قید خانے بھی مل سکتے ہیں آپ کو، آپ کی فصلیں بھی خراب کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ وہ منزل ہوتی ہے، یہ سب مٹ جانے کے بعد بھی جو دامن علی نہ چھوڑے وہی شیعہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور فرمانے دانے محترم، بہت منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو انسانوں کا امام جب بنایا گیا تو اس کی آزمائش ہوئی۔ تین امتحان بہت اہم ہوتے ہیں، پہلا امتحان مال سے، دوسرا امتحان جان سے، تیسرا امتحان اولاد سے۔ سارے امتحانوں پر یہ امتحان بھاری ہیں۔ قبلہ تشریف فرما ہے اور اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا۔ عزیزوں، جناب ابراہیم کا پہلا امتحان مال کے ذریعے لیا گیا۔ ان کا بہت گوسفند پلے ہوئے تھے، اور جب یہ تجارت کے لیے جاتے تھے اسے فروخت کرتے تھے، اور جب منافع ملتا تھا اور پرافٹ ہوتا تھا، اور جب وہ پرافٹ کا پیسہ اور ان کی جو جمع پونجی سے جو لاگت و قیمت تھی وہ بھی ساتھ میں ہوتی تھی، تو جو منافع کے پیسے ہوتے تھے پرافٹ کے، راستے میں آ رہے گھر کی طرف کسی نے اللہ کے نام پہ سوال کیا تو جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکال کے دے دیا، گنا نہیں۔ دیکھیے ہم فضائل پڑھ رہے ہیں، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ بیچ میں ایک ایک جملہ نصیحت کا بھی ہے۔ اب یہ صاحبان ظرف محسوس کر لیں گے، میں تو توقع کرتا ہوں کہ سب صاحب ظرف ہیں، اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے، کون لیتا ہے کون نہیں لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جناب ابراہیم جو انسانوں کا امام ہے، ہاتھ ڈالا، گنا نہیں کہ کتنا دے رہے ہیں، مٹھی میں آیا دے دیا، کیونکہ تجارت لوگوں کو کرنا نہیں آتی۔ آج لوگ پریشان ہیں، 5 لاکھ لگا کے بھی روز 500 روپے نہیں پیدا کر پا رہے ہیں، 50 لاکھ لگا کے بھی روز 1000 روپے نہیں پیدا کر پا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ اپنے اسٹینڈرڈ میں مرے جا رہے ہیں۔ جو انبیاء اور مرسلین اور اہل بیت کی سیرتیں تھیں، جو کاروبار کا طریقہ بتا کے گئے، انبیاء، مرسلین، ائمہ، اہل بیت اطہار، اور ہمارے جید علماء نے سیرت معصوم بتائی ہے کہ انہوں نے کیسے تجارت کی، انبیاء نے کیسے کی، مرسلین نے کیسے کی، ائمہ نے کیسے کی۔ آپ شرماتے ہیں، آج بھیڑ و بکری پالنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس میں پرافٹ بہت ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا لیکن پرافٹ نہیں ملا۔ یہ تو انبیاء کی سیرت تھی، وہ بکریاں پالتے تھے، اونٹ پالتے تھے، ہم نے بھی پال کے کاروبار کیا لیکن ہمیں پرافٹ نہیں ہوا۔ ہوگا کیسے؟ آپ نے بندوں سے تجارت کی، اللہ سے تو کی نہیں توجہ فرما رہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب آپ چلے اور اللہ نے منافع دیا، کیونکہ انبیاء نے اس کاروبار کو کیا تھا، اس میں برکت تھی، لیکن جب آپ سے کسی نے اللہ کے نام پہ سوال کیا تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو پیسے آئے، اب آپ نے دیکھا اس کو پلٹا کہ جو سب سے چھوٹا نوٹ ہو، ہائے نہیں توجہ فرما رہے، جو سب سے کم نوٹ ہو وہ دے دیا جائے اللہ کے نام پر۔ کچھ تو ایسا کرتے کہ نوٹ لیا، دوسری جیب میں رکھا، اس جیب میں ہاتھ ڈالا، چلر مل جائے، سکے مل جائیں، 1 کا سکہ، 2 کا سکہ،
50 پیسے 25 پیسے اب تو خیر چلتے بھی نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، جب اللہ کی راہ میں آپ سوال خدا پر آپ اتنا سا دے رہے ہیں تو اللہ سے اتنی توقع کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں توجہ فرما رہے جانے محترم، جب نام خدا پر آپ سوال خدا پر دینے میں 10 مرتبہ سوچ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے نام پر کوئی فقیر کوئی مسکین مانگے تو آپ چاہتے ہیں چلر دے دے، اور جب آپ مانگے تو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو گڈیاں دے دے۔ صلوات پڑھ دے محمد روال محمد، سامنے کی بات ہے۔ تو جناب ابراہیم دیکھتے نہیں تھے، یہ ابراہیم کا دستور تھا کہ مٹھی میں جتنا آیا اتنا دے دیا۔ یہ تھا انسانوں کا امام، وہ تھا کائنات کا امام جو سوال خدا پر انسانوں کا امام مٹھی میں جتنا آ جائے اتنا دے دیتا ہے۔ کائنات کا امام 2 روٹیوں کے لیے اونٹوں کی قطار دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے حضرت آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے آپ اللہ سے تجارت کیجئے، بندوں سے بھی کیجئے، اللہ سے بھی کیجئے۔ سوال خدا میں جب آپ فراوانی کریں گے، انفاق کریں گے تو آپ کے چھوٹے سے کاروبار میں برکت ہوگی۔ لوگوں کو کاروبار کرنا ہی نہیں آتا ہے۔ عزیزوں، جب آپ کو درد ہوتا ہے کچھ دیتے ہوئے تو اللہ سے توقع کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو مانگا جاتا ہے وہ فقیر نہیں مانگتا ہے، کہتا اللہ کے نام پہ دے دو، مولا علی کے نام پہ دے دو، شہزادوں کے نام پہ دے دو، شہزادی کے نام پہ دے دو، حضور کے نام پہ دے دو۔ یہ جو مولا علی، شہزادے، شہزادی اور حضور کے نام پہ مانگا گیا ہے، یہ انڈائریکٹ اللہ کے نام پہ مانگا گیا ہے۔ جب تم اللہ کے نام پہ نہیں دے سکتے ہو تو اللہ سے امید کیوں کرتے ہو؟ تو جناب ابراہیم اس طرح کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جناب ابراہیم گئے اور بڑا منافع ہوا، سارے جانور بک گئے اور بہت زیادہ منافع ہوا جس کی توقع نہیں تھی۔ اور جب چلے راستے میں اتنے فقیر ملے، یہ آزمائش ہے، انسانوں کا امام چننا ہے نا، اللہ کو انسانوں کا امام منتخب کرنا ہے۔ راستے میں ایک فقیر ملا، راہ خدا میں کچھ ابراہیم عطا کر دو، ہاتھ ڈالا، اسی رقم سے جتنا مٹھی میں آیا دے دیا۔ آگے بڑھا، پھر سوال خدا ہوا، ہاتھ ڈالا، یہ پرواہ نہیں کی کہ ہمارے لیے کیا بچے گا۔ آج لوگ اللہ پہ توکل رکھتے نہیں ہیں اور باتیں کرتے ہیں، مصلی پہ جا کے نمازیں ضرور پڑھتے ہیں، روزے ضرور رکھتے ہیں، حج ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ آپ کو دینے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ یقین نہیں ہے لوگوں کو اللہ کے اوپر۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر سب دے دیں گے تو ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ آج رازق ہے، اللہ کل رازق نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے جانے محترم، سنیں تو گھر آتے آتے ابراہیم کا سارا پیسہ جو تھا راہ خدا میں صرف ہو گیا، اب کچھ نہیں بچا۔ اب جیسے ہی گھر قریب آنے لگا اور گھر میں آٹا ختم ہو چکا تھا، اور ظاہر سی بات ابراہیم کا پریوار، ان کے اہل خانہ مختصر تو تھے نہیں، ان کے بچے تھے، مختلف ازواج تھیں، اس کے علاوہ غلام تھے، کنیزیں تھے، سب کی ذمہ داری تو کفیل پر ہوتی ہے نا۔ اب انہوں نے راستے میں جب دیکھا کچھ نہ بچا، اب بازار سے آٹا کیسے خریدوں جو تندور میں روٹی لگائی جائے، کم سے کم روٹی تو ضروری ہے، نمک سے کھا لی جائے پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو انہوں نے ایک جو سائیکلوجی ہوتی ہے کہ جو بھی ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا کفیل جس کی فیملی ہے، جو اس پر امید لگا کے بیٹھی ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ لائیں گے، تو جب گھر آپ جاتے ہیں تو کبھی خالی تھیلا خالی ہاتھ نہ جائیے، چاہے ہاتھ میں کچھ 1 روپے ہی کی کوئی چیز کیوں نہ ہو، کیونکہ جب اہل خانہ آپ کے بیوی بچے دیکھیں گے تو ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے کہ گھر میں کچھ آیا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے راستے میں صحرا کی ریت بھر لی بوری میں، تاکہ جب گھر آئے تو گھر والے یہ نہ سوچیں کہ تجارت میں گئے تھے، جانور فروخت کرنے گئے تھے، وہاں منافع ہوگا تو گھر میں آٹا ختم ہو گیا تھا تو ادھر سے لیتے ہوئے آئیں گے تو کھانا پکے گا۔ عزیزان محترم، ابراہیم کو اللہ پہ توکل تھا۔ اسی بات کو میں یاد دلا جانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو۔ آج کے اس دور میں جب مارا ماری ہے کاروبار کی، ہر آدمی پریشان ہے، تو دیکھیں ائمہ مرسلین اور انبیاء کی کیا سیرت ہے، اس کے حساب سے چلیں گے تو انشاءاللہ یقیناً کامیاب ہوں گے، کوئی گھر میں پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم نے صحرا کی ریت کو بوری میں بھرا اور بھر کے چلے۔ اب جب گھر پہ بوری بھری ہوئی دیکھی تو گھر والوں کو اطمینان ہوا کہ آ گیا آٹا۔ اب انہوں نے لا کے کونے میں رکھ دیا، اس کا منہ بند کر دیا تھا اور جا کے مصلی پہ چلے گئے۔ تو جب کچھ چلا جائے تو اول فول نہ بکو، مصلی پہ آ جاؤ۔ کیا سننے جانے محترم، مصلی پہ آ جاؤ۔ اس
قادر و قدیر سے امید رکھو کہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں وہ ضرور دے گا. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 دروازے کھولتا ہے. عزیزو، لوگوں کو جب دولت مل جاتی ہے تو بھی مصلح سے دور ہو جاتے ہیں، جب دولت چلی جاتی ہے تو بھی مصلح سے دور ہو جاتے ہیں. یہی تو بتایا گیا کہ جب ملے تو بھی اوقات نہ بھولو، اور جب چلا جائے تو مایوس مت ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مجھے فرمانے جانے محترم، ابراہیم مصلح پہ چلے گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہیں، شکر خدا ادا کرنے کہ پروردگار تو میرا مالک ہے، تو نے پیدا کیا ہے، تو رازق نہیں ہے، تو خیر الرازقین ہے، تو خیر الرازقین ہے، تو بے حساب دینے والا ہے. اب عبادت کافی دیر کرتے رہے، جب دیکھا کہ سجدے سے سر اٹھا تو کنیز آئی، کہا حضور سرکار نبی اللہ دسترخوان سج گیا ہے، بچے انتظار آپ کا کر رہے ہیں، آئیے کھانا تناول فرمائیے. صاحبہ نے فہم و ذکا بیٹھے ہوئے ہیں. آج کی تقریر میں تھوڑا سا میسج آپ کے لیے ہے، باقی جو ہے ممبر فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت کے لیے بنا ہے. عزیزان محترم، انہی کے وسیلے سے بیچ میں ایک آدھ میسج دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اصلاح اور نصیحت کے لیے اور بھی ممبر ہے. جو جمعے کا ممبر مسجد کا ہے اس میں 2 خطبے ہوتے ہیں جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں. پہلے میں معاشی حالات، قرب و جوار کے اور اللہ کی حمد و ثنا، تقوی، اس پر بات ہوتی ہے، اور دوسرے میں محمد و آل محمد پہ درود اور ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. ہمارے سامنے 2 عالم دین بیٹھے ہوئے، آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ خطبوں کے درمیان اگر آپ نے تسبیح بھی پڑھی ہے تو وہ تسبیح مانی نہیں جائے گی، تو آپ کا جمعہ ہوئے گا نہیں اگر آپ نے دونوں خطبے پورے نہیں سنے. عزیزان محترم، وہ خطبے نہیں ہیں، وہ 2 رکعتیں ہیں. ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے، جو جمعے کی 2 رکعت رہ جاتی ہے، وہ 2 خطبے 2 رکعت ہوتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ غور سے سنو کہ جو امام جمعہ ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے، کیا خطبہ دے رہا ہے. عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ غور سے سنیں. تو ادھر جناب ابراہیم سر اٹھایا سجدے سے، کنیز نے کہا سرکار کھانا تشریف تناول فرمائے، تعاون فرمائے، دسترخوان سج گیا ہے. کہا دسترخوان سج گیا ہے، آٹا تو ختم ہو گیا تھا، روٹی کیسے پکی؟ کیا پڑوس سے لے لیا آٹا؟ کہا نہیں تو پڑوس سے کیوں لے؟ کنیز کہہ رہی ہے. کہا پھر کوئی دے گیا؟ کہا کیوں دے کے جائے گا، یہ نبی کا گھر ہے، کسی فقیر کا گھر تھوڑی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نہیں لفظوں کو بدلوں، کہ یہ نبی کا گھر ہے، کسی فقیر کا گھر تھوڑی ہے، اور یہ علی کے شیعہ کا گھر ہے. اس کا مطلب یہ ہے علی کا شیعہ ایسے نہیں ہوتا، علی کا شیعہ ایسے ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوتا ہے. دیکھو اگر علی کے شیعہ ہو تو خوددار بنو، کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلاؤ، اتنے مختار بنو کہ تمہارے سامنے لوگوں کے ہاتھ پھیلے. صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد و آل محمد. سنیں، محنت کرو. یہ جو چوراہوں پہ ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے میٹنگیں کیا کرتے ہیں، نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ. رات بنی ہے آرام کے لیے اور دن بنا ہے کام کے لیے، لیکن اگر رات میں تمہیں جاگنا ہی ہے تو مصلی پہ چلے جاؤ، مناجات کرو، نماز شب پڑھو، اہل بیت کی سیرت پہ چلو. عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، مکار ہے جو نماز شب پڑھتا ہو اور کہے ہم مفلس ہیں. صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد و آل محمد. ہو کیا رہا ہے کہ جو ذمہ داری بزرگوں کی ہے، جو ذمہ داری علماء کی ہے، جو ذمہ داری خطباء کی ہے، وہ ساری ذمہ داری ہمارے نوجوانوں نے لے رکھی ہے. یہ کھڑے ہو کے بحثیں نہ کرو، کھڑے ہو کے اپنا وقت برباد نہ کرو، محنت سے کماؤ، اپنی فیملی کو بھی خوش کرو اور اسی پیسے سے فرش عزا بچھاؤ. راہ خدا میں انفاق کرو، راہ حسین میں انفاق کرو. خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہو کیا رہا ہے؟ 2 کتابیں اس نے پڑھ لی، 4 کتابیں اس نے پڑھ لی، اب دین کے ٹھیکیدار بن کے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے پہ طنز ہو رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس کے اہل ہیں تو بات کیجئے. کبھی کبھی ایک لفظ 10 جگہ پر استعمال ہوتا ہے اور 10 جگہ پر الگ الگ مطلب ہوتے ہیں. جو گہرائی میں اترتا ہے، علماء نہیں سمجھ پاتے جلدی معصومین کے معاملات کو، تو عام آدمی کیا سمجھیں گے؟ ہوشیار، خبردار.
اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ کسی کے لیے بوجھ بن کے نہ رہو، محنت سے کماؤ. ارے نہیں مستحبات کر سکتے، واجبات ادا کرو، کاروبار کرو، جاب کرو، بزنس کرو، خود بھی کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ. جب تمہاری جیب میں پیسے ہی نہیں ہوں گے تو تم کار خیر کیا کرو گے؟ اہل بیت کی سیرت میں کیا چلو گے؟ ہوگا کیا؟ جب جیب میں پھکڑ ہوگی جیب تو تم یا تو کسی کا حق مارو گے یا اہل بیت کا حق مارو گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج پوری دنیا کا عالمیہ ہو گیا ہے، کام نہیں کرنا چاہتے مولا علی سے مانگ لے دے دے. بے شک ان کے اختیار میں ٹھوکر میں خزانہ ہے، چوتھے امام کے ہاتھ کا دھون جواہرات بنتا ہے. وہ اگر ایک نگاہ کرم کر دیں تو دنیا ہمارے لیے یہی جنت بنا دے، ان کے اختیار میں ہے. لیکن امام نے یہ نہیں کہا ہے ارے امیر کائنات ہو کے بیلچا لے کے مزدوری کر رہا ہے، تم بڑے ڈھنا سیٹ ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پیسہ ہے، مومنین جو غریب ہیں ان کو زیارت پہ بھیجو، اپنے بزرگوں کی طرف سے حج بدل کے لیے مومنین کو بھیجو، خود جاؤ کار خیر کرو، یتیموں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، فرش عزا بچھاؤ، نام حسین پہ لنگر کرو، کھانا کرو، دسترخوان کرو. بھائی یہ کب ہوگا؟ جب آپ محنت و مشقت سے اپنا وقت اس میں گزاریں گے. دو ہی چیزیں ہیں، جس نے وقت کی قیمت نہیں رکھی تو اس قدر کی اس کی قیمت اس کی قدر وقت بھی نہیں کرتا. عزیزو رات بنی ہے آرام کے لیے اور دن بنا ہے کام کے لیے. جو چیز جہاں پر ہے وہاں پہ رکھو گے صحیح رہو گے. اگر الٹ پلٹ کر دو گے تو نہ دین بچے گا نہ دنیا بچے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جو فرمائے گا محترم اب سنیں تو جناب ابراہیم نے کہا کہ بھائی کہاں سے آیا؟ کہا ابھی آپ ہی تو بوری لا کے رکھ گئے. کہا بوری تو میں نے رکھی تھی، تو نے بوری کھول کے دیکھی؟ ارے کہا بوری کھول کے تو کھانا بنایا گیا ہے، آٹا گوندھا گیا، تنور میں روٹی لگائی گئی. تو جناب ابراہیم آگے بڑھے، ان کا بھی غور سے دیکھ لیا اس میں آٹا ہی تھا. کہا کیسی باتیں کریں نبی اللہ کریس کری. کہلے کہ بھائی جب آٹا نکالا تھا، آٹا گوندھا تھا تو ایسا تھوڑی کہ کچھ اور گوندھ دیں گے، روٹی پکی ہے. ابراہیم نے کھولا تو دیکھا جو صحرا کی ریت تھی وہ آٹے میں تبدیل ہو گئی تھی. عزیزو یہی تو مجھے بتانا ہے کہ دیکھیے کہ جب اللہ پہ توکل ہوتا ہے اور راہ خدا میں سب انفاق کر دیا، سب بانٹ دیا غربا مساکینوں میں، غریبوں میں، تو اللہ پہ بھروسہ توکل اللہ ایسا ہے کہ صحرا کی ریت بھی آٹا بن جاتی ہے. اور جو لوگ کنجوسی کی وجہ سے لوگوں کی مدد نہیں کرتے تو ان کا آٹا بھی مٹی بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرمانے دارے محترم عظمت اہل بیت پہ مل جل کے باواز بلند درود پڑھیں آپ حضرات. اب یہ تو ہے اللہ پہ توکل کی بات. اب آ گئی فضیلت کی بات. اور ممبر رسول سے فضائل اہل بیت نہ پڑھے جائے تو کیا پڑھا جائے؟ دیکھیں وہ انسانوں کا امام ہے. اگر انسانوں کا امام ارادہ کر لے تو صحرا کی ریت جو ہے آٹا بن جاتی ہے. اگر کائنات کا امام ہاتھ کو دھو دے تو وہ جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بھائی میں دوران مجلس بار بار تو نہیں کہتا کہ خوب نعرے لگائیے، میرے بیان کو غور سے سنیے. اگر آپ نے سن لیا، ایکسیپٹ کر لیا، آپ تک بات پہنچ گئی تو تقریر کامیاب ہے. لیکن مولا علی کا نام اتنا بڑا ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں؟ وفا حیدرآبادی کا مصرع بڑا مشہور ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے. تو نعرہ پوری مجلس میں چاہے ایک ہی بار لگے، اتنا شرمندہ بھرا نعرہ مت لگایا کرو کہ کسی ایرے غیر نتو خیرے کو نہیں پکار رہے ہو، اس کو پکار رہے ہو کبھی نبیوں نے پکارا اور معراج میں اللہ نے پکارا. لگائیے باواز بلند. علی بولیے، شرمائیے مت. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی ماشاء اللہ علی 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 یا علی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ میں نعرے پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے پوری تقریر میں رات بھر جشن ہو رہا ہو، چاہے ایک ہی نعرہ لگے، لیکن میرے مولا کے شان تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا، لیکن اپنی طاقت کے مطابق تو ہم لگا سکتے ہیں کہ علی کا نام بڑا، کائنات چھوٹی ہے. علی کو جب پکارا کرو تو شرما کے نہ پکارا کرو، سر اٹھا کے، ہاتھ بلند کر کے. اس لیے علی کعبے سے آتا ہے، مسجد سے جاتا ہے، جس کی ولادت بھی روشن ہے، جس کی شہادت بھی روشن ہے. اب ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں جو اندھیرے بورچی خانے میں پیدا ہوئے اور پتہ نہیں نامعلوم جگہ سے واصل جہنم ہو گئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرمانے والے محترم، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو سنیں، جناب ابراہیم وہ ہیں کہ اگر انسانوں کا امام ریت کو اٹھا لے تو وہ آٹے میں تبدیل ہو جاتی ہے. کائنات کا امام اگر ہاتھ کو دھو دے تو جواہرات میں تبدیل ہو جائے. یہ ہے منزل. اس کے بعد ابراہیم کی جان کا امتحان ہوا. کہا توحید کے پرچم کو روکو اور اپنے خدا کو مت منواؤ، مجھے مانو. نمرود کہہ رہا ہے. جناب ابراہیم نے کہا میں تجھے کیوں مانوں؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، ہم اس بیت اللہ شریک کا کلمہ پڑھوانے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ تمہیں میری حکومت سے جو چاہیے لے لو، وزیر بن جاؤ، جو چاہو مانگو، ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن خدا ہمیں مان لو. کہا تمہیں خدا کیوں مان لیں؟ کہا کیا ایسی بات ہے جو تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں. کیا تمہیں پریشانی ہے؟ تمہارے خدا میں ہمارے خدا میں ہم میں کیا فرق ہے؟ تو جناب ابراہیم نے خدا کی قسم، مولا کے چاہنے والوں، ہو سکتا ہے 10-5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے. آج میری آخری تقریر ہے اس عاشور خانے میں، اس آستانے میں. انشاءاللہ پھر زندگی نے ساتھ دیا تو آؤں گا. اس لیے نہ کوئی کسی کو بلا سکتا ہے، نہ کوئی کہیں جا سکتا ہے. جہاں بی بی ڈیوٹی لگاتی ہے وہاں خدمت ہو جاتی ہے. عزیزو، جب بی بی ڈیوٹی دوبارہ لگائیں گی تو پھر آؤں گا. تو جو موقع ملا ہے میں آپ کو میسج دے کے جانا چاہتا ہوں. اپنی اوقات بھر حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان اپنے علم کی حد تک کے، اس لیے کہ ہر ایک کا علم محدود ہے، اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ کم سے کم جتنا میرے دامن میں ہے اتنا تو اب تک پہنچا دوں. تو عزیزان محترم، جناب ابراہیم سے نمرود کہہ رہا ہے کیا چیز ایسی ہے جو تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ تو جناب ابراہیم نے وہ تاریخ ساز جملہ کہا. عزیزان محترم، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے صحن میں وہاں تک کہ خاص توجہ چاہتا ہوں. جناب ابراہیم نے کہا نمرود سن، میرا خدا وہ ہے جو حیات دیتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو ممات دیتا ہے، یعنی زندگی میرا خدا دیتا ہے، موت بھی میرا خدا دیتا ہے. کہا ابراہیم مجھے خدا مان لو، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. کہا کیسے کر کے دکھا؟ کہا جسے سزائے موت ہونے والی تھی اسے آزاد کر دیا، جو دربار میں آزاد کھڑا تھا اسے قتل کر دیا. اب اس نے جب دلیل دی، کہا ابراہیم اب کیا خیال ہے؟ کہا جی نہیں. عزیزان محترم، ابراہیم نے جب دیکھا کہ جو دربار میں نااہل تھے گہرائی کو نہیں سمجھ سکے تو اس کی دلیل کے بعد ابراہیم نے ایک دلیل اور سامنے رکھی. کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ کوئی موت و حیات نہ ہوئی، لیکن تو نے اس کو اگر بنیاد بنایا ہے کہ آزاد کو تو نے قتل کر دیا، یہ ظلم ہو گیا. میرا خدا ظالم نہیں ہے، اور جو قتل کا مستحق تھا اسے تو نے آزاد کر دیا تو وہ میرا خدا غیر عادل نہیں ہے. نہیں توجہ فرما رہے؟ یعنی قاتل کو چھوڑنا یہ عدالت کے خلاف ہے، اور بے گناہ کو قتل کرنا یہ ظلم ہے. اللہ عادل بھی ہے اور اللہ ظالم بھی نہیں ہے. تو اب جناب ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ ماننے کو تیار نہیں اس بات کو. کہا نہیں، تمہارا خدا زندگی موت دیتا ہے، ایک لمحے میں نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کو موت دے دی. کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا خدا وہ ہے، میرا رب وہ ہے، میرا خدا وہ ہے، میرا معبود وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. عزیزان محترم، اس کے بعد جناب ابراہیم نے کوئی دلیل نہیں پیش کی اور یہ کہا کہ اگر تو قدرت رکھتا ہو، مشرق سے سورج نکلتا ہے، اگر تو مغرب سے نکال دے
ہائے 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 عزیزان محترم، یہ جناب ابراہیم وہ ہے جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب صحیفہ بھی ہے، معمار کعبہ بھی ہے، اللہ کے خلیل بھی ہے، اور انسانوں کے امام بھی ہے۔ نمرود کے دربار میں ایک تاریخ ساز جملہ کہا کہ نمرود، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، کیا تو قدرت رکھتا ہے کہ مغرب سے سورج کو نکال سکتا ہے؟ عزیزان محترم، جو نکال دے تو میں جانوں گا، کیونکہ میرے اللہ کو، میرے رب کو اختیار ہے کہ وہ چاہے ادھر سے نکالے چاہے ادھر سے نکالے۔ عزیزو، نمرود نے کہا میں یہ قدرت نہیں رکھتا اور نہ کر پایا، تو ابراہیم نے کہا بس میں تجھے خدا کیوں مانوں؟ میں کہوں گا اے ابراہیم، اپنے جملے کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا کہ تیرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ عزیزو، اب اگر کوئی مغرب سے سورج نکالے، اب مغرب سے سورج نکالے تو ابراہیم معصوم ہے، معصوم کی بات حجت ہے، نبی کی بات حجت ہے، اللہ کے رسول کی بات حجت ہے، انسانوں کے امام کی بات حجت ہے کہ جو مغرب سے سورج نکال دے، ابراہیم کے قانون کے مطابق وہ خدا ہوا۔ اب یہی قانون نصیری نے دیکھ لیا، علی کو خدا کہہ دیا، لیکن ہم نے خدا نہیں کہا، ہم نے نا خدا کہا، مولا کہا، صفات الہی کا مظہر کہا، اللہ کا ولی کہا۔ کیوں کہ نصیری نے صرف سورج ابھارتے دیکھا، ہم نے علی کا سجدہ بھی دیکھا۔ یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ نصیری نے صرف علی کو سورج مغرب سے ابھارتے دیکھا، لیکن شیعہ نے، حیدر کرار نے، مولائیوں نے علی کا سجدہ بھی دیکھا۔ اب آپ سمجھے کہ علی نے کیوں کہا تھا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ بڑا قیمتی، بڑا بلیغ جملہ دے رہا ہوں، قبلہ آپ کی توجہ، کہ مولا کائنات کی کامیابی پہ کون شک کرے گا؟ دشمن بھی علی کی کامیابی کا کلمہ پڑھتا ہے، جو علی کو چوتھا مانتا ہے وہ بھی علی کو کامیاب مانتا، جو پہلا مانتا ہے وہ بھی علی کو کامیاب مانتا ہے۔ ارے علی تو علی، یہ اتھینٹک یونانی مست حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب۔ اما جب شیعہ جس کے کامیاب ہو، وہ اپنی کامیابی کا اعلان کیوں کرے گا؟ بدر میں کامیاب علی، احد میں کامیاب علی، خندق میں کامیاب علی، بیر العلم میں کامیاب علی، غزوہ ذات سلاسل میں کامیاب علی، خیبر میں کامیاب علی، حنین میں کامیاب علی، ذوالعشیرہ میں کامیاب علی، ہجرت میں کامیاب علی، فرش پہ کامیاب علی، عرش پہ کامیاب علی، مسجد کعبے میں کامیاب علی۔ لیکن یہ مسجد میں ضربت لگنے کے وقت علی نے اپنے کامیابی کا اعلان کیوں کیا؟ اس میں لاجک یہ تھی کہ اللہ، علی نے حدیث قدسی پڑھی، اللہ نے کہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا اپنے کو پہچانواؤں تو میں نے ایک نور کو پیدا کیا، اس نور کے دو ٹکڑے کیے، عزیزان محترم، آدھا نور محمد، آدھا نور علی۔ تو علی کی زندگی اپنے آپ کو خدا منوانا نہیں تھا، اللہ کی توحید پہچانوانا تھا۔ علی کے سجدے میں جب ضربت لگی تو علی نے تاریخ ساتھ جملہ کہہ دیا جو آج بھی تاریخ کے پنوں میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ علی آج کامیاب ہوا۔ آج کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ علی کے سر پہ ضربت لگی، تاریخ لکھی جائے گی کہاں لگی؟ مسجد کوفہ میں لگی۔ مسجد کوفہ میں کہاں لگی؟ کہاں محراب میں لگی۔ سجدہ کر کے سر اٹھا رہے تھے تو یہ علی نے اس لیے کیا تاکہ سب کو پتا چل جائے۔ نصیری بھی دیکھ لے، اگر علی خدا ہوتا تو یہ سجدہ کیوں ہوتا؟ یال صلی اللہ علیہ وسلم تو جو آپ کی فزتو برب الکعبہ، تو جناب ابراہیم نے جب یہ کہا کہ اگر تو سورج مغرب سے ابھار دے تو میں مان جاؤں گا تو قدرت رکھتا ہے، میرے رب میں تو قدرت ہے، میرے اللہ میں تو، میرے خدا میں تو قدرت ہے۔ اب جب جان کا امتحان کی منزل آئی تو اس نے کہا نار کو تیار کرو۔ دنیا میں جنت بھی بنی، دنیا میں دوزخ بھی بنی۔ شداد نے جنت بنائی، نمرود نے دوزخ بنائی۔ شداد اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں جا نہیں پایا تو کوئی آل محمد کی جنت میں کیسے جائے گا؟ نہیں سن رہے بھائی،
نہیں سن رہے ہیں، ہر بات کی وضاحت تھوڑی کروں گا. شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہو پایا، کوئی آل محمد کی خریدی ہوئی جنت میں کیسے جائے گا؟ اگر ان کا وفادار نہیں تو کیسے جائے گا؟ کسی کو ان کی شفاعت پہ شک، کسی کو ان کی ولایت پہ شک، کسی کو ان کی امامت پہ شک، کسی کو ان کی خلافت پہ شک، کسی کو ان کے اختیار پہ شک، کسی کو ان کی نورانیت پہ شک. تو شک لے کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یقین لے کے جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جو فرما رہے ہیں آپ. اور دنیا میں دوزخ بھی بنی، نمرود نے دوزخ بنائی. نمرود نے چاہا تھا کہ اللہ والے کو جلا دے، نہیں جلا پایا. اللہ والے کو نہیں جلا رہا تھا، ابراہیم کو جلا رہا تھا. ابراہیم صرف نبی نہیں ہے، ابراہیم صرف رسول نہیں ہے، ابراہیم صرف اولو العزم نہیں ہے، ابراہیم صرف معمار کعبہ نہیں ہے، ابراہیم علی کے شیعہ بھی ہیں. بھائی ساری وضاحتیں تو میں تھوڑی کروں گا، کچھ مجمع کی بھی ذمہ داری ہے، کچھ آپ بھی سمجھے. عزیزان محترم، دنیا میں جنت بنی، شداد اپنی جنت میں نہ جا سکا، اور ابراہیم یعنی جو علی کا شیعہ بھی ہے، اس کو نار میں جلانا چاہتا تھا. تو دنیا میں دوزخ و جنت اللہ نے ٹمپریری بنوا کے حقیقی جنت و دوزخ کو سمجھایا ہے. دنیا میں جنت و دوزخ کو بنوا کے تاکہ جن کو یقین نہیں ہے وہ دیکھ لیں کہ دیکھو علی کا شیعہ جب یہاں نہیں جلتا تو وہاں کیا جلے گا. سلام یا علی یا علی، مجھے فرمانا یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جناب ابراہیم کو منجلیک میں رکھا گیا. سنیں غور سے، منجلیک میں رکھا گیا. اور منجلیک ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو بہت اونچی ہوا میں انسان یا اس کے اندر پتھر جو لڑائی جھگڑے میں قلعے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بنائی جاتی تھی. تو پہلی منجلیک جناب ابراہیم کے لیے بنی، اس کے بعد جنگوں میں تیار ہوئی، کیونکہ وہ ایسی نار تھی، ایسی آگ تھی کہ پرندہ اوپر سے گزرتا تو جھلس کے راکھ ہو کے گرتا. اب جو جناب ابراہیم کو ڈالنے جاتا اس میں نار نمرودی میں تو وہ خود جل کے راکھ ہو جاتا. تو منجلیک بنی. اب ابراہیم کو بٹھایا گیا. اب ابراہیم کو جیسے منجلیک سے چھوڑا گیا، عزیزوں ہو سکتا ہے کہ نئے رخ سے آج آپ نے اس موضوع پر بہت سنا ہوگا، لیکن ایک رخ نیا قبلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر نیا رخ ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ جب تک میرے دہن میں زبان رہے حق علی پر بولتا رہوں، اور کبھی میں لغزش نہ کھاؤں، خاتمہ بالخیر ہو علی کی ولایت پر، ان کی امامت پر، ان کے مشن پر، ان کے مذہب پر. کیسا بھی موقع ہے یہ دعا ضرور کر دیے گا کہ نہ مجھے تنگ دستی روک پائے، نہ کوئی خوف و خطر روک پائے، جب تک زبان رہے علی کے حق میں چلتی رہے. آپ سے یہ دعائیں چاہیے عزیزوں. اور آپ فرش اعضاء پر آپ کی دعاؤں کا بڑا اثر ہے. آپ دعائیں زہرا ہے، آپ اگر دعا میرے لیے کریں گے تو یقیناً قبول شدہ دعا ہے. تو جناب ابراہیم کو جیسے چھوڑا گیا، جبریل آ گئے، ہوا میں آسمان سے اترے اور وہ ہوا میں جا رہے ہیں، اب آگ کی طرف آ رہے ہیں. جبریل نے کہا ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کہا امین وہی کوئی وہی لے کر آئے ہو؟ کہا وہی لے کر نہیں آئے، ہم محبت میں آئے ہیں کہ اللہ کا نبی ہادی دین آگ میں گر رہا ہے، یہ کافر خدائی دعویٰ کرنے والا نمرود ملون یہ آپ کو آگ میں گرا رہا ہے، بولیے کوئی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے. ابراہیم نے مسکرا کے کہا تم مدد کرو گے میری؟ کہا تم میری مدد کرو گے؟ کہا کیا بات ہے، میں نے مدد کی ہے، نوح کی مدد ہے، آپ بھی مدد لے لیے. کہا میں جس سے مدد مانگتا ہوں اس کو پتا ہے. کہا میں اس کا کس سے مدد مانگو گے؟ کہا جس سے تم نے بھی مدد مانگی، آدم نے بھی مانگی، نوح نے بھی مانگی، ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگتے ہیں. تو کہا پھر اس کو پکارو. کہا اس کو پکارنے کے لیے زبان کی صرف ضرورت نہیں ہے، اس کو دل پکار رہا ہے. کہا ہم جس سے مدد مانگ رہے ہمارا وہ ناصر ہے کہ جس کو آواز کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کو پڑھ لیتا ہے. کہا اچھا، کہا کون؟ کہا غالب کل غالب. عزیز ہو، کہا میں نے اپنے مولا علی کو پکارا جس کا میں شیعہ ہوں. کہا جبریل نے کہا ٹھیک ہے، اب تو ابراہیم تم بچ جاؤ گے، کیونکہ علی کو جس نے پکارا وہ بچا. آدم کی توبہ علی کی وجہ سے قبول ہوئی، نوح کا سفینہ علی کی وجہ سے بچا، بطن ماہی سے یونس علی کی وجہ سے نکلے، موسیٰ کو دریائے نیل علی نے پار کروایا. ابراہیم ہم نار میں گر رہے ہیں، علی کو اپنے دل سے پکارا، میرا مولا آ گیا. جب آ گیا تو قرآن کی تفسیر یہ بتاتی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ ابراہیم آگ میں نہ گرے ہوں. جب مولا نے بچا لیا
تو آگ میں نہیں گرے ہوں گے، کہیں الگ محفوظ جگہ پہ بٹھا دیے گئے ہوں گے. لیکن قرآن کی تفسیر یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم نار نمرودی میں گرے. دیکھیں نیا رخ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ یاد رکھیں گے. جناب ابراہیم آگ میں گرے. کوئی کچی پکی روایت آپ دکھا دیں تاریخ انبیاء کی، تاریخ اسلام کی یا قرآن کی تفسیر میں کہ جناب ابراہیم آگ میں نہ گرے ہوں. بھئی مولا علی نے یونس کو بطن ماہی سے نکال دیا، موسیٰ کو دریائے نیل پار کرانا تھا، شانہ پکڑا پار کرا دیا، بساط سلیمانی کو ہوا میں رواں کرنا تھا اور اس کو سہارا دے دیا. کیا سننے دانے محترم، جناب عیسیٰ کو صلیب دینے کے لیے جب دشمنان خدا آئے تو کاندھا پکڑا، چوتھے آسمان پہ بٹھا دیا. میرا محترم مجمع کیا سن رہا ہے بھائی؟ آپ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں. علی نے انبیاء کی مدد کیسے کی؟ جس چیز کے لیے مدد مانگی علی نے بچا لیا. موسیٰ کو پیچھے سے فرعون کا لشکر قتل کرنا چاہتا تھا، سامنے کوئی برج اور کوئی پل تو تھا نہیں. اب موسیٰ دریا میں جائے تو موت، پیچھے رکے تو موت. علی کو پکارا، علی نے شانہ پکڑا، دریا پار کرا دیا. بطن ماہی میں یونس پریشان ہے، علی کو مدد کے لیے پکارا، علی نے مچھلی کا کونا پکڑا، دریا کے کنارے لائے اور منہ کھولا، باہر نکل آئے. توجہ فرما رہے عزیزان محترم. اسی طرح سے جب ابراہیم نے پکارا تھا تو علی ابراہیم کا شانہ پکڑتے اور ہوا سے اتار کے صحرا میں کافی دور آگ سے ابراہیم کو سلامتی کے ساتھ رکھ دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. میں کہوں گا اے میرے مولا، اے حلال مشکلات، اے مولا کائنات، اے جناب امیر، اے یاسب الدین، اے مولا غدیر، اے ولیوں کے ولی، اے صفات الہی کے مظہر، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے خیبر میں کفر کا 40واں کرنے والے، اے محمد کی نصرت کرنے والے، بستر ہجرت پہ جا کے رسول بننے والے. عزیزان محترم، اے لسان اللہ، اے وجہ اللہ، اے اذن اللہ، اے جنب اللہ، اے صدر اللہ، اے ید اللہ، اے نفس اللہ، اے میرے مولا. سب کی مدد انبیاء کی. اچھا سب کی مدد کی، ابراہیم کی مدد تو کی، لیکن ابراہیم کو آگ میں گرنے کیوں دیا؟ ہاتھ پکڑ کے اٹھا لیتے، الگ بٹھا دیتے. یہ نیا رخ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. لیکن میرے مولا نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم کو گرنے دیا. تو کہوں گا مولا ایسا کیوں کیا؟ ابراہیم جلے نہیں، ابراہیم کی سلامتی کے لیے نارے نمرودی گلے گلزار بن گئی. میرے مولا آگ کو گلزار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آگ میں گر نہیں دیتے. جب ابراہیم گرتے نہیں تو آگ گلزار ہوتی یا انگار رہتی، کیا فرق پڑتا؟ تو میرا مولا جب نے جواب دے کہ دیکھو آدم صرف نبی تھے، ابراہیم آدم صرف نبی تھے، اور یونس صرف نبی تھے، الیاس صرف نبی تھے، عیسیٰ صرف نبی تھے، عزیزان محترم موسیٰ صرف نبی تھے، اور یہ ابراہیم نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ میرا شیعہ بھی تو ہے. ابراہیم پوری انبیاء کی تاریخ میں سلسلہ نبوت میں یہ شیعہ ہے. سارے نبی نبی ہے، سارے رسول رسول ہے، لیکن یہ جو ہے وہ رسول اور نبی کے ساتھ ساتھ یہ میرا شیعہ بھی ہے. اگر میں ایسے ہی اتار لیتا جیسے سب کی مدد کی ہے، کسی کو کیا پتا، کوئی تو مجھے دیکھ نہیں رہا تھا. ابراہیم کا بازو پکڑ کے کس نے ابراہیم کو بچایا؟ میں نے آگ میں گرنے کے لیے اس لیے دیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ علی کا شیعہ جب آگ میں جاتا ہے تو آگ گلزار بن جاتی ہے. باوز بلند اور فرمانے آپ اس نقطے کو غور کیجئے. میرے مولا نے سارے نبیوں کی مدد کی، لیکن ابراہیم کی الگ طریقے سے کی تاکہ دلیل بن جائے. علی کا شیعہ ایک تو آگ میں جاتا نہیں، اگر آگ میں چلا بھی جائے تو آگ کو گلزار بننا پڑے گا. آج ایام ازا چلنے، سفر کا مہینہ تقریباً تمام پر ہے. محرم سے لے کر اب تک کئی جگہ پر پوری دنیا میں امام حسین کے نام پر عزادار علی کے شیعہ. عزیزان محترم حسین کا عزادار کون ہے؟ کہ علی کا شیعہ ہے، اسی لیے حسین کا عزادار ہے. پہلے علی کا شیعہ ہے پھر حسین کا عزادار ہے. کیا سننے دانے محترم؟ پہلے ہم علی کے شیعہ ہیں پھر حسین کے عزادار ہے. علی کے شیعہ نہ ہوتے تو حسین کے عزادار کیوں ہوتے؟ تو جب عزادار آگ کے اوپر چلتے ہیں تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ 1000 لوگوں نے آگ کا ماتم انگار کا کیا، خندق کا ماتم، تو ان میں سے 10 20 50 کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور باقی کسی کے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر چھالے پڑنا تھے تو سب کے پڑتے، اور اگر بچنا تھا تو سب بچتے. ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کے ذہنوں کے قریب سے گزر رہا ہوں. مولا مجھے توفیق دے میں آپ کو سمجھا سکوں، مولا آپ کو بھی توفیق دے آپ جملے کو سمجھ سکیں، اس کی گہرائی کو، اس کی گہرائی کو.
جناب امام حسین کے عزا پر جب آگ پر سے دستہ گزرتا ہے، ہزاروں اپنے پرائے غیر مسلم گانے یا گانے سب چھوٹے بھائی بڑے بھائی سب موجود رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی جب بچنا تھا سب بچتے، اور اگر چھالے پڑنا تھے سب کے پڑتے، اگر جلنا تھا سب جلتے. مطلب جلنے سے مراد وہ جلنا نہیں جو چھالے پڑ گئے، آگ نے اپنا اثر دکھایا. یہ کیوں؟ تو اکثر کچھ کج نظر کم ظرف یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اس لیے جل گئے بچے، یہ نہائے نہیں تھے، غسل کر کے نہیں آئے تھے، یہ نجس تھے، ان کے کپڑے پاک نہیں تھے، اس لیے یہ چھالے پڑ گئے. احمقانہ باتیں مت کرو، پہلے عزاداری کی عظمت کو سمجھو پھر بولو. عزیزوں پہلے سمجھو. عزاداری کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنا پہلے ضروری ہے، پہلے اس کا علم حاصل کرو، تب عزا امام حسین کی گرانی اور عظمت کو سمجھو گے. کہا یہ اکثر باتیں آتی کہ نہیں آپ کے درمیان، یہ پوری دنیا کا معمہ ہے جو اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ صاحب جو بچے تھوڑا نجس رہے ہوں گے، چھینٹیں پڑ گئی ہوں گی، کپڑا پاک نہیں ہوگا، مباح نہیں ہوگا، غسل نہیں کیا ہوگا، نہائے نہیں ہوں گے، حالت نجاست میں جا کے ماتم کلے اس لیے چھالے پڑ گئے. ارے احمقو، جہاں فرش عزا بچتی ہے، چاہے وہ بلیڈ کا ماتم ہو، زنجیر کا ماتم ہو، کما کا ماتم ہو، ہاتھ کا ماتم ہو، بازو کا ماتم ہو، سر کا ماتم ہو، چہرے کا ماتم ہو، ماتم ہے عزائے حسین. اور جہاں فرش عزا بچتی ہے وہاں معصوم عالم آتی ہیں. یہ فیکٹ ہے بالکل. جہاں فرش عزا بچتی ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے ہر آدمی اپنے حساب سے کرتا، کوئی ہاتھ کا ماتم کرتا ہے، کوئی زنجیر کا ماتم کرتا ہے، سب عزاداری کر رہے ہیں، سب مولا کے عزادار ہیں. ہم ایک دوسرے کو شک کی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اپنا اپنا پرسہ دینے کا طریقہ ہے، سب عزاداری کر رہے ہیں، کوئی آگ کا ماتم کر رہا ہے. جب فرش عزا بچ گئی تو شہزادی کا آنا لازمی ہے، وہ پرسہ لینے آتی ہے. اور جب شہزادی آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. غور کیجئے، جملہ دے رہا ہوں کہ جب شہزادی آ گئی تو آئے تطہیر پہرا دے رہی ہے کہ اللہ نجاست کو دور کرتا نہیں ہے، دور رکھتا ہے. ہائے 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 عزیزوں، اب یہ جب فرش عزا بچھی، آگ کا ماتم ہوا، اور جب عزادار اس پر گزرتے ہیں، ہمارے کم سن نوجوان بزرگ جو بھی گزرتے ہیں اکثر چھالے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ چھالے پڑنے سے بچے پریشان نہیں ہوتے. لوگ یہ کہتے ہیں، ارے غیر تھوڑی کہتے ہیں، اپنے والے کہتے ہیں، ارے وہ بچے پاک نہیں ہوں گے اس لیے ہو گئے. ارے اگر پاک نہ ہوتے تو یہاں آ ہی نہیں سکتے تھے. فرش عزا پر ناپاک آ ہی نہیں سکتا، فرش پر آ گیا تو اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے. تو جب پاک ہونے کی دلیل ہے تو پھر یہ جلے کیوں، چھالے پڑے کیوں، باقی سب بچے کیوں؟ اگر یہ سب بچے جلے تھے تو سب جلتے، سب کے چھالے پڑتے، بچنا تھا تو سب بچتے. یہ کیوں؟ میں نے کہا یہی تو عزاداری سمجھانا ہے. اپنوں کے ساتھ غیر بھی ہوتے ہیں اور یہ لائیو بھی دکھایا جاتا ہے، اب تو یوٹیوب پہ بھی ڈالا جاتا ہے، نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، تاکہ دشمن یہ نہ کہہ سکے. اختیار حسین کو سمجھے، امامت کی عظمت کو سمجھے، علی کے شیعہ کو سمجھے کہ علی کے شیعہ کیا ہے. عزیزوں اگر سب بچ جاتے تو لوگ کہتے پیروں پر کوئی کیمیکل لگا لیا ہے. نہیں جملہ میرا پہنچا؟ پیروں پہ کوئی کیمیکل لگایا ہے، کوئی سفوف لگایا ہے جس سے آگ جلا نہیں رہی ہے. عزیزوں ایسی فین آتی ہے، اگر پیروں پہ لگا لو تو پیر جلتا نہیں ہے. عزیزوں ہمارے پیروں میں کچھ کے چھالے پڑنا اس بات کے لیے ہے تاکہ دشمن کا منہ بند ہو جائے کہ ہم مکاری کر کے نہیں آئے ہیں، ہم عزاداری کے لیے آئے ہیں، ہم جب بچنے کے لیے نہیں آئے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پیر میں ہمارے چھالے پڑے تاکہ سید سجاد کے چھالوں کا پرسہ ہو جائے. عزیزوں اگر سب کے چھالے پڑ جاتے تو دشمن یہ کہتا کہ دیکھیں شیعہ کو آگ جلاتی ہے، چھالے پڑ گئے. بھائی 999 یا 995 کے پیروں میں چھالے نہ پڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے شیعہ کو آگ نہیں جلاتی. اور جن کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ایک تو پرسہ ہو جائے اور دوسرے دشمن انگلی نہ اٹھا پائے. صلوات پڑھ دے محمد علی محمد. ذرا باون نے صلوات پڑھیے محمد علی محمد. غور فرمانے دانے محترم، بس گفتگو میں نے تمام کر دی. اہل بیت کی فرش عزا پر مطہر آتے، پاک آتے، نجس لوگ نہیں آتے.
تو یہ نہ کہیے گا یہ وجہ ہے، وجہ یہ بتانے کے لیے کہ علی کے شیعہ کو آگ جلاتی نہیں. آج ہم دنیا میں دلیل دیتے ہیں سب کو کہ ہم یا علی کہہ کے جب انگاروں پہ گزرتے ہیں، دیکھنے میں انگارہ ہے لیکن پیروں کو پھول لگتا ہے عزیزو. اور ماتم میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جلدی جلدی دستہ گزر رہا ہے تو آگ بجھنے لگتی ہے تو دستے کو روک دیا جاتا ہے، اسے پھر بھڑکایا جاتا ہے، زمانے کو بتایا جاتا ہے آگ بھڑک رہی ہے، علی کے چاہنے والے اسے بجھا رہے. عزیزو یہ ہے عظمت اہل بیت. علی کے شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ علی کا شیعہ اگر ہے تو آگ جلائے گی نہیں. عزیزو بس آخری کلام میں، تیسرا امتحان کا وقت نہیں میرے پاس کہ ابراہیم کا جو اولاد سے امتحان لیا گیا، گفتگو یہیں پہ تمام کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں ضرور کہہ کے جاؤں گا. آج جو پوری دنیا میں بہت بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے، ہمارے آپس میں اتحاد بین المسلمین کی تو آوازیں اٹھتی ہیں، اتحاد بین المومنین کی آواز نہیں اٹھتی. جو ایک ہو سکتا ہے اس میں تو جھگڑا کر رہے ہیں آپ. کیا سن رہے ہیں بھائی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اتحاد البین المومنین پاسبل ہے، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اتحاد بین المسلمین جو پاسبل نہیں ہے اس کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں. جب ہم غدیری کربلائی ہیں تو ہم میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں اختلاف ہے، کیوں ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اب آپ سمجھے عزیزوں، اس وقت بہت بڑا ایک شرک ہو رہا ہے. میرا مولا، میرا خلوص، میری نیت جانتے ہیں، میرا اشارہ کسی خاص کی طرف نہیں ہے، بلکہ میں ایک عام بات کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے زدوں کو پہنچانے کے لیے مولانا پڑھ رہے ہیں تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں کسی سے ہے اور ہماری دوستی ہی نہیں کسی سے ہے. ہم اگر کسی کے دوست ہیں تو علی کی وجہ سے، ہم کسی کے دشمن ہیں تو مولا علی کی وجہ سے. علی کے راستے پر جو آ گیا وہ ہمارا اپنا ہے، اور جب اسی راستے پر نہیں تو ہمارا اس سے کیا سروکار ہے؟ کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے. عزیزوں میری تقریر کسی کو نہ خوش کرنے کے لیے ہے نہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے ہے. دیکھیے نبوت اللہ نے عطا کی اپنے خاص بندوں کو. آدم سے لے کر خاتم تک نبی تھے، اللہ نبی نہیں ہے. 313 کو رسول اللہ نے بنایا، اللہ رسول نہیں ہے. صاحب کتاب بنایا، صاحب شریعت بنایا. نبی کو صاحب شریعت بنایا، اللہ صاحب شریعت نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو صاحب شریعت بنایا. امام بنایا 12 کو، اللہ امام نہیں ہے. ایک کو انسانوں کا امام بنایا، اللہ نہ انسانوں کا امام ہے نہ کائنات کا امام ہے. وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، قادر و قدیر ہے. لیکن ایک چیز اللہ نے اپنے ساتھ میں رکھی ہے کہ اللہ، آپ بھی یہ محمد والے محمد پر درود پڑھتے ہیں، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے. آپ بھی خدا رسول آل رسول کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے. تو دو چیزوں میں اللہ آپ کے ساتھ شریک ہے، تو وہ لا شریک بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. نہیں توجہ فرما رہے؟ عظمت اہل بیت پہچانو کہ لا شریک بھی ہمارے ساتھ آل محمد کی ولا میں شریک ہے. جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہ ہماری کسی عبادت میں شریک نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ درود میں شریک ہے. اور جب ہم دشمنان اہل بیت میں لعن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ شریک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے رسول اور آل رسول کو اذیت دی، سورہ احزاب میں ہے. صلوات اور لعنت کی آیتیں دونوں ساتھ ساتھ میں ہے. آیت نمبر 56 آیت نمبر 57 میں، دونوں میں 56 میں صلوات کا حکم ہے، 57 میں لعنت کا حکم ہے. کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور ملائکہ محمد و آل محمد پر ہم وقت درود بھیجتے ہیں تو مومنین تم بھی بھیجو، یعنی مومنین کے ساتھ اس میں ملائکہ بھی شریک، لا شریک بھی شریک ہے. اور جب اللہ اور رسول کو اذیت دینے والوں پر ہم لعنت کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی لعنت ان پر ہو، دنیا میں بھی آخرت میں. لعن اللہ ہو پھر دنیا والآخرہ. عزیزان محترم، تو اس بات کے اوپر کبھی گھبرائیے گا نہیں کہ دیکھو جب آل محمد پہ صلوات کا معاملہ ہو تو جھوم کے ملنا، کیونکہ ملائکہ بھی شریک ہے، لا شریک بھی شریک ہے. اور جب آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنا ہو تو اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی لعنت کرتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بے شمار لانا. اب سنیے، بس بات کو تمام کر دو، مسائل پر آ رہا ہوں. قرآن میں
یہ کوئی عہدہ اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا، لیکن ایک عہدے میں اللہ شریک ہے، یہ تو ہمارے ساتھ شریک ہو گیا لعنت و سلوات میں۔ وہ ایک عہدہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، یہ رحمت نقوی کا کوئی بیان نہیں کہ جو ہماری بات کہہ کے جھٹلا دیا جائے، بات کو جھٹلاؤ گے تو قرآن کو جھٹلانا ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے، قبلہ بیٹھے میں، اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کر دے۔ یہ قرآن کی سند ہے۔ بھائی ہمیں 3 ولایتیں تو مل گئی، اب چوتھی کہیں ہو تو مجھے آپ دکھا دیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہ ایام اب حسین کے رخصت کے قریب آ رہے ہیں۔ ابھی فلک پہ چاند کا انتظار تھا کہ حسین آنے والے ہیں، عزا خانے سجائے جا رہے ہیں، ذاکرین سے وعدہ لیا جا رہا ہے، انجمن ہائے ماتمی سنگت تیار کر رہی ہیں، نوحے خان نوحے نکال رہے ہیں، مرثیہ خان مرثیہ نکال رہے ہیں۔ عزیزوں، سب اپنا اپنا کام ادا کر رہے ہیں۔ جس کے گھر کی مجلس ہے، اگر حالات تھوڑے خراب بھی ہے، پریشان ہے، فرزند رسول ہمارے گھر میں مہمان آنے والے، مجلس میں ہم تبرک بانٹتے تھے، کھانا کرتے تھے، کہاں سے کریں؟ عزیزوں یاد رکھنا، معصوم عالم حسین کے عزاداروں سے بے خبر نہیں ہے۔ مولا ان کو دن دونی رات چونی ترقی ہو کہ جو نام حسین اس مظلوم بھوکے پیاسے کے نام پر پانی پلاتے ہیں، اس کے نام پہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اے مولا حسین آ کے دیکھو، آج آپ کے چاہنے والوں نے فرش عزا بچھائی ہے، ایک عام دسترخوان کیا ہے۔ وہی حسین کل کربلا کے میدان میں 2 قطرے کے لیے سوال آپ کر رہا تھا، اپنے شیعوں کو بہت یاد کیا ہے۔ عزیزوں، آج جو یاد کر رہے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کربلا کے میدان میں مولا حسین نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ اے بیٹا سید سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، شرط وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لے۔ عزیزوں، یہ وہ ایام ہے کہ ابھی ربیع الاول کی جب 8 تاریخ آئے گی تو اس میں اہل حرم مدینے پہنچیں گے۔ آمد کی بھی تاریخ ہے اور 11ویں امام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے۔ یہ عزاداری کو اس لیے بڑھایا گیا، وہاں تک پہلے چہلم تک عزاداری ہوتی تھی، لیکن یہ کیوں بڑھائی گیا؟ تاکہ وہ دن بھی اس کی یاد بھی اسی میں شامل ہو جائے کہ جب حسین کی مظلومہ بہن ام المصائب اپنے نانا کے روضے پہ سنانے گئی ہے تو اس کی یاد بھی اس میں تازہ ہو جائے۔ عزیزوں، جب قید خانے سے رہائی ہوئی تو ایک مرتبہ جناب زینب سید سجاد سکینہ کی قبر پہ جا کے پچھاڑے کھا رہے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ، وہ نانا کو حسین کی سنانی نہ سنانے ہوتی، میری بیٹی میں تیری قبر کو نہ چھوڑتی۔ عزادارو، جناب سکینہ ہمیشہ پرندوں کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی پھوپھی اماں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ صبح جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے تلاش معاش میں، اس کے بعد جب واپس آتے تھے تو کہا یہ کب آئیں گے؟ کاش مغرب تک یہ واپس آ جائیں گے۔ کہا پھوپھی اماں اتنا بتائیے، پرندے صبح جاتے ہیں شام کو اپنے بچوں سے مل جاتے ہیں، ارے ذرا یہ بتائیے میرا بابا جب گیا تھا کہا بیٹی میں جا رہا ہوں بہت جلد آؤں گا، میرا بابا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا ہے، اے پھوپھی اماں ہم کب ہمارا بابا آئے گا؟ ہم کب مدینے جائیں گے؟ ہم بہن صغرا سے کب ملیں گے؟ آزادارو، سکینہ، ارے سب آزاد ہو گئے، سکینہ آزاد نہ ہوئی، قید خانے میں سکینہ آج بھی قید ہے۔ ہائے وہ بچی، اللہ اللہ۔ سید سجاد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ، اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ کربلا کے واقعے میں میرے سامنے 2-3 موقع ایسے آئے، اگر میں امام وقت نہ ہوتا، اللہ کو امامت کو باقی نہ رکھنا ہوتا تو میں زندہ نہ رہتا۔ اس میں سے ایک موقع وہ تھا کہ جب سب کے بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی تھی اور سب قطار باندھ کے کھڑی تھی، ان میں سے کبھی پھوپھی کے بازو میں رسن، کبھی پھوپھی کلثوم کے بازو میں رسن، کبھی اماں فروا چچی فروا کے، کبھی اماں لیلا کے، کبھی ماں رباب کے، اور جب اصحاب حسین کی بیویوں کے سب کے باندھی جا رہی تھی، کہا جب پھوپھیوں کے بند رہی تھی، جب ماں کے بند رہی تھی، جب چچی کی بند رہی تھی تو میں خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اسی قطار میں میری 4 سال کی بہن ہاتھوں کو لیے ہوئے، ارے جب بازو بندھوا رہی تھی 24 سال کا جوان بھائی
امام نہ ہوتا تو مر جاتا. ہائے میری سکینہ، ہائے یتیمہ. عزیزو اہل حرم کو مدینہ سے کربلا ہوتے ہوئے ایک مرتبہ جب آئے، عزیزو تاریخ بتاتی ہے 7 دن کربلا میں رہی، حسین کی قبر پہ رہی. تو ایک مرتبہ حسین کو پرسا دیا، اے بھیا تم نے تیر کھائے، ہم نے تازیانے کھائے، بھیا تم نے جنازے اٹھائے، ہم نے سید سجاد کو اٹھایا، بھیا تم 72 شہداء کی نگرانی کی، ہم نے اہل حرم کی نگرانی کی، ہم نے اسیروں کے سالاری کی. ایک مرتبہ کہا بھیا تم نے اصغر کو دفن کیا، ہم نے سکینہ کو دفن کیا. اے میرے بھیا لیکن فرق ہے، جب تم اصغر کو دفن کر رہے تھے اپنی تنہائی پر رو رہے تھے، ارے جب میں سکینہ کو دفن کر رہا تھا میں اپنی مظلومی پہ رو رہی تھی. اے بھیا تمہارے ہاتھ آزاد تھے، جب میں سکینہ کو دفن کر رہی تھی میرے بازوؤں میں رسن بندھی تھی. جزاکم اللہ خیر الجزا. وہاں قبر سے 2 ہاتھ نکلے. ایک مرتبہ حسین نے کہا میری بہن، وہ میرے ہاتھ میں مجھے معلوم تھا میری بہن کے بازوؤں میں رسن ہے. عزیزو جزاکم اللہ خیر الجزا. پھر ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے، جملہ پتہ نہیں یہ نوجوان کیسے برداشت کریں گے. عزیزو یہ جملہ جب یاد آئے گا رو گے. حسین کی قبر پر جب تک بیویاں رہی، بالخصوص جناب زینب فریاد کرتی رہی، بھیا بازاروں میں گئے، بھیا درباروں میں گئے، بھیا ہم کھڑے رہے، بھیا ہم بھوکے رہے، بھیا ہم پیاسے رہے، ہم بس صدقے کے کھجوریں پھینکی گئی، بھیا ہم پر انگارے برسائے گئے، بھیا ہم کو تازیانے مارے گئے. اے بھیا ہمیں ایسے رکھا گیا. ایسے لوگ ارے قریضوں کو بھی نہیں رکھتے. اللہ اکبر. شہزادیاں اپنے حسین سے بھائی سے ماجائے سے بیان کر رہی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کی قبر پر بیویاں روتی رہی، ماتم کرتی رہی. لیکن جب حسین کی قبر سے اٹھنے کے بعد عباس کی قبر پہ آئی تو کوئی بی بی روئی نہیں، بلکہ کہنے لگی اے بھیا عباس جب کوئی موقع تھا تم بہت یاد آئے. اللہ اللہ. حسین کی قبر پہ زینب روئی، عباس کی قبر پہ شکوہ کیا. عزیزو یہ قافلہ جب مدینے آنے لگا، ایک مرتبہ گنبد پہ نظر پڑی، کلثوم نے محمل کے پردے کو ہٹایا، نوحہ پڑھا مدینہ تو جدنا لا تقبیلنا، اے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا. عزیزو اس کے بعد جیسے ہی آئے اہل حرم نے، سید سجاد نے مدینے کے باہر ایک خیمے لگوائے اور کہا بشیر یزلم کے گلے میں ایک شال ازا ڈالا. آپ دیکھتے ہوں گے نوحہ خان، ذاکرین خطیب اپنے گلے میں کالی شال کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ کوئی فیشن نہیں ہے، بلکہ یہ حسین کے غم کی، حسین کی شہادت کی سنانی کی نشانی ہے. ایک مرتبہ بشیر یزلم بشیر نعمان جو بہت اچھا شاعر بھی تھا، اس سے سید سجاد نے کہا اشعار کے ذریعے مدینے کا بتاؤ، میرا بابا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا. سید سجاد مسند بچھائی گئی عزا کی، اس پر سید سجاد بیٹھے، اہل مدینہ نکلنے لگے تعزیت دینے کے لیے. اسی میں محمد حنفیہ چلے اور ایک مرتبہ انہوں نے کسی سے کہا کہ اچھا یہ کون آیا ہے؟ کہا لگتا ہے کہ میرا بھائی واپس آ گیا. عزاداروں پر مجلس تمام ہو رہی ہے. محمد حنفیہ علیل تھے، جب خبر سنی تو ایک مرتبہ کہا لگتا ہے میرا بھائی آ گیا. اور ایک مرتبہ بہت دیر ہوئی، کسی سے کہا غلام سے کہ کیا بات ہے؟ میرا بھائی مجھ سے ملنے نہیں آیا، میرا بھائی مجھ سے ملنے نہیں آیا. چلو کوئی بات نہیں ہے. عزیزوں جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کا کوئی بھائی کہیں باہر پردیس میں ہوتا ہے تو وہ توقع کرتا جب آئے گا تو میری عیادت کرے گا. محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں میرا بھائی، میں بیمار ہوں، میرا بھائی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ چلو کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ نہیں آیا ہے تو ہم ملنے جا رہے ہیں. جیسے محمد حنفیہ گھر کے باہر نکلے، سیاہ پرچم دیکھے، محمد حنفیہ سمجھ گئے کہ میرا بھائی مار ڈالا گیا. محمد حنفیہ لڑکھڑاتے ہوئے بڑی بیماری کے عالم میں مدینے کے باہر آئے، سیاہ پرچم دیکھے. ایک مرتبہ پتا کیا کہ وہاں پر سید سجاد حسین کا بیٹا جس کو تعزیت دینے کے لیے محمد حنفیہ آئے. آگے جیسے دیکھا چچا کو سلام کیا، ایک مرتبہ کہا علیکہ السلام سید سجاد میرا بھائی مار ڈالا گیا. کہا چچا جان اب یتیم ہو گئے. اللہ اکبر. اور قریب آئے اور ایک مرتبہ جو دستور دنیا ہے تعزیت دینے کا، ایک مرتبہ گلے بغل گیر ہوئے اور حسین کی تعزیت دینے لگے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا چچا میرے گلا چھوڑ دیجئے، چچا میرے بازو چھوڑ دیجئے. محمد حنفیہ کہتے اے میرے لال، ارے یہی دستور دنیا ہے، یتیم کو اس کے باپ کا پرسہ دیا جاتا ہے، تم تو میرے مظلوم بھائی کی نشانی ہو. کہا چچا تعزیت دور سے دے دیجئے. کہا بات کیا ہے؟ ایک مرتبہ گلے کی شال ہٹائی اور ایک مرتبہ بٹن کھولے، کبا دکھائی اور گردن دکھائی. اے چچا گلے میں توقع خاردار، بازوؤں کے اوپر، پوچھ کے اوپر تازیانے، زخمی مدار. اے
दादी का भरा घर उजड़ गया, मेरा बाबा प्यासा मारा, खंजर चलता रहा, मेरी पुपी फरियाद करती रही, वाह मोहम्मदा वाह अलिया अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। बस या लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून अनक़लिबून इलाही बिक़ज़हरा व बीहा व बालिहा व बनीहा। बारला इन बुलंद होती आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। जितने भी हाज़रीन मजलिस हैं, जहाँ भी शान हज़रत कर्रार हुसैन के मातमदार, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। जो बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा, साहिबान रोज़गार को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, बीमार को शफ़ाए कामिल इनायत फरमा, मक़रूज़ को कर्ज़ से नजात अता फरमा। हज व ज़ियारत के जो मुश्ताक़ उनको मक़ामत मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब हो। जो लोग तंगदस्त हैं, अल्लाह उनकी तंगदस्ती को दूर फरमाए, हमें अमल के सौले की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जितने भी गदीरी करबलाए उनमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ पैदा कर दे, दुश्मनान आज़ा दुश्मनान विलायत को निस्तनाबूद कर दे, वास्ले जहन्नम कर दे। परवरदिगार अतबात आलिया की हिफाजत फरमा। जितने भी फ़ुक़हा हैं, उलमा हैं, खुतबा हैं, ज़ाकिरीन हैं, नौहा गो हैं, नौहा खां, मरसिया गो मरसिया खां, अंजुमन है मातमी फ़र्श अज़ा बिछाने वाले, नाम हुसैन पर लंगर लुटाने वाले, इन सब का साया हमारे सरों पर बाक़ी रहे। इनके माल में इतनी बरकत करके नाम हुसैन पे ख़र्च करते करते थक जाए, इनके माल में कमी ना हो। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा ले। मासूम आलम की बारगाह में मेरे माबूद, हम बड़े शर्मिंदा हैं कि जो हक़ गिरिया होना चाहिए था हम ना अदा कर सके। हमारे कलील आंसुओं को बारगाह मासूम आलम में कबूल फरमा। दुआ में दुआ यह है कि जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, विलाय अहले बैत, हमारा दम निकले, मोहब्बत अहले बैत, हम मशहूर हों अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके नासर व अमान में शुमार फरमा। मातम हुसैन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमाकर हाजी मीर दाऊद अली साहब मरहूम, हाजी यानी खैरुन्निसा बेगम साहिबा मरहुमा, हाजी मीर खैरुल अली साहब, इनकी रूह को इशाल फरमा।